السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ اس میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ قطر کا پرماننٹ اقامہ ID کارڈ کیسے لے سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، کہیں بھی اسکپ مت کیجیے، کیونکہ میں جو کچھ بتانے والا ہوں اس کے دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنا اقامہ نمبر ڈال کر ضرور ایک بار چیک کیجیے گا کہ آپ بھی اس کے لیے اہل ہے یا نہیں، مطلب آپ کو بھی مل سکتا ہے یا نہیں۔ ویڈیو کے آخر میں پرماننٹ اقامہ ملنے کا کیا فائدہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ کہ اس کو کہاں سے اپلائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے 4 شرط ہیں۔ اگر یہ چاروں شرط آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ پرماننٹ اقامہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پرماننٹ اقامہ کے لیے اپلائی کرنے والے کو قطر میں 20 سال مکمل ہونا چاہیے، اگر اس کی پیدائش قطر سے باہر ہوئی ہو تو، اور جن کا پلیس آف برتھ قطر ہے، جو قطر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے 10 سال ہے۔ تو یہ ہوئی پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ پرماننٹ اقامہ کے لیے اپلائی کرنے والے کی منتھلی انکم اتنی ہونی چاہیے جس سے وہ اپنی اور اپنے فیملی کی اچھے سے کفالت کر سکے۔ اس کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ طے کرے گی کہ منتھلی انکم کی مقدار کیا ہے۔ دوستو، سرچ کرنے پر مجھے ایک جگہ نظر آیا، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ عربک میں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ منتھلی انکم کی مقدار گورنمنٹ میں جاب کرنے والوں کے لیے 20,000 ریال ہے، جبکہ پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والوں کی منتھلی سیلری 30,000 ریال ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اچھے سیرت اور کردار کا مالک ہونا چاہیے، اچھا کریکٹر اور بیہیویئر کا مالک ہونا چاہیے، قطر میں یا قطر سے باہر کسی طرح کا کوئی بھی کرائم وغیرہ کبھی نہ کیا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں اچھا نالج ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی 4 شرطیں۔ ان شرطوں سے کچھ کیٹیگری کے لوگوں کو باہر رکھا ہے، ان لوگوں کو یہ 4 شرط پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پر ہے، اگر کسی قطری لیڈیز کے بچے نے غیر قطری سے شادی کی ہو، اگر کوئی خارجی آدمی قطری لیڈی سے شادی کیا ہو، اگر کسی قطری مرد نے خارجی عورت سے شادی کیا ہو، اور وہ لوگ جن کی اچھی خدمات ہیں قطر کے لیے، اسی طرح وہ لوگ جن کی قطر کو ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس $1 ملین کی پراپرٹی ہے قطر میں، تو ایسے لوگ بھی پرماننٹ اقامہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ $1 ملین ابھی کے حساب سے 36,40,000 ریال قطری کے آس پاس ہوتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے چیک کریں کہ ہم یا آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے حقدار ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم MOI سروس میں انکوائریز اوپن کر لیتے ہیں۔ لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہاں پر ریسیڈنسی پرمٹ انکوائری پر کلک کریں، اس کے بعد پرماننٹ ریسیڈنسی ایلیجیبلٹی انکوائری پر کلک کریں۔ یہاں پر میں اپنا ID نمبر ڈال کر دکھاتا ہوں کہ کیا رزلٹ شو کرتا ہے۔ دوستو، دوسری ویڈیو میں میں اپلائی کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پر ہم ID نمبر ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد ID کی ایکسپائری ڈیٹ ڈال دیتے ہیں اور سبمٹ پر کلک کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے 20 سال نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی کا ID نمبر دکھاتا ہوں جس کو 20 سال ہو گیا ہے، تو اس کو کیا شو کرے گا۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ ID ہولڈر اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ قطر ہر سال صرف 100 لوگوں کو پرماننٹ اقامہ ایشو کرے گا۔ دوستو، پرماننٹ اقامہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر خود کا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کمپنی کا مالک آپ خود رہیں گے۔ یہاں پر آپ پراپرٹی، زمین وغیرہ اپنے نام سے خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ فیسلٹی ملے گی جو قطریوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں، آپ کو تمام تر مراعات دی جائے گی، آپ بینک وغیرہ سے لون بھی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، آئندہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیں، اس میں میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں، اور اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔
دوستو یہ سب کچھ فری ہے، آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔